میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دین جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے اس کے ساتھ مشروط کر دیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام بعد میں ہے، عند اللہ پہلے ہے، کہ اب پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دنیا آخرت کی عزت کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے اور کوئی نہیں ہے، وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس کو چھوڑ کر آئے گا وہ قبول نہیں ہوگا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے اس کے تمام اجزاء اس میں ڈالے، واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے اس کا نام خود تجویز کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام کا لفظ اس امت کو ملا ہے، پہلے کسی امت کو یہ نام نہیں دیا گیا۔ اسلام کا نام اس امت کے لیے، مسلم کا نام اس امت کے لیے، مومن کا نام اس امت کے لیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمین، اللہ نے اپنا نام سلام رکھا ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے۔ سما نفسہ المومن وسما امتی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مومن رکھا ہے اور میری امت کا نام مومنین رکھا ہے۔ اللہ اکبر کا لفظ اس امت کو ملا، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ اکبر کا لفظ نہیں ملا، یہ بھی صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ دین مکمل ہوا، نام اسلام رکھا گیا، تکمیل بھی اس امت کے ساتھ ہے، اور یہ خوبصورت ناموں کا انتخاب بھی اسی امت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور امتوں کو جب پکارتا ہے تو یا اہل الکتاب سے پکارتا ہے، اور اس امت کو جب اللہ تعالیٰ پکارتا ہے تو یا اہل القرآن کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ انتہائی عزت اور شرافت ہے اس امت کے لیے کہ ان کو ان کا بنانے والا اللہ سب سے خوبصورت نسبت کے ساتھ خطاب فرماتا ہے، اور یا اہل الکتاب کہنے کی بجائے، یا اہل القرآن کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بھائیو، دنیا اور آخرت میں اب کامیابی کی ضمانت یہ دین ہے، باقی ساری چیزیں انسان کو بطور امتحان ملی ہیں، ان کی اللہ کے نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے اچھے کو بھی دیا ہے، برے کو بھی دیا ہے۔ فرعون بھی بادشاہی کر گیا ہے، اور نمرود بھی بادشاہی کر گیا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کے پجاریوں کو بھی حکومت دی ہے، آگ کی پرستش کرنے والوں نے بھی حکومت کی ہے۔ 3164 سال ایران کی حکومت کا جھنڈا لہرایا ہے دھرتی پر، سارے اللہ کے نام ماننے والے لوگ تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر ساسانی دور ختم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے کیا ایک چھوٹی سی مخلوق ہے آگ، اس کے آگے سر جھکائے بیٹھے ہیں، گائے کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، بندر کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، درختوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سورج کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان سورج کا پجاری تھا۔ کیا عجیب بات ہے، دنیا میں سب سے بڑی فتوحات کی تاریخ لکھنے والا انسان مرتے دم تک اللہ کو نہ پہچان سکا، وہ سورج کی پوجا کرتا ہوا مر گیا۔ اس کے سارے فاتحین ہلاکو خان اور قبلائی خان اور طلوعی خان اور چغتائی خان اور جوجی خان، جو اس کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، اس کے بیٹے بھی تھے، سب سورج کی پوجا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ دنیا بطور امتحان ہے، اللہ کسی کو دے دیتا ہے، کسی سے لے لیتا ہے، کسی کو اٹھا دیتا ہے، کسی کو جھکا دیتا ہے، کسی کو مشہور کر دیتا ہے، کسی کو گمنام کر دیتا ہے، کسی کو شہرت دے دیتا ہے، کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو دنیا کے صفحات سے کیا
ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کوئی آیا ہی نہ ہو۔ کسی کو طاقت دے دی ہے، کسی کو صحت دے دی ہے، کسی کو بیماری دے دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو تقوی دیا ہے، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو کالا بدصورت بنایا، کسی کو خاندان اچھا دیا، کسی کو چھوٹا خاندان دیا۔ یہ سب چیزیں کسی بھی انسان کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑے ہونے کا معیار صرف ایک ہے، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی۔ اے لوگو، قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک اللہ نے عزت کا پیمانہ دیا، ایک تم نے اللہ کے مقابلے میں بنا لیا، ایک اللہ نے تمہیں عزت کا اور کامیابی کا معیار دیا، ایک تم نے اس کے مقابلے میں بنا لیا۔ جعلت اکرمکم اتقاکم، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں اعلان کر کے بتایا تھا جو مجھ سے جتنا زیادہ تعلق والا ہوگا وہ زیادہ عزت والا ہوگا، جو جتنا مجھے زیادہ پہچانتا ہوگا وہ اتنا زیادہ عزت والا ہوگا۔ ولیکن ابیتم، تم نے انکار کر دیا، وکہا قلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان، تم میرے پیمانے تم نے توڑ دیے، میرے معیار تم نے قبول کرنے سے انکار کیا، اور تم وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ صدر، وہ وزیر اعظم، وہ سپہ سالار، وہ قریشی، وہ ہاشمی، وہ پٹھان، وہ راجپوت، جو اس طرح تم نے اپنے معیار بنانے شروع کیے۔ الیوم اضعوا نسبکم وعرفوا نسبی، آج تمہارے معیار ٹوٹ جائیں گے، میں اسے پست کر دوں گا اور میرا معیار بلند ہوگا، میرا نسب اونچا ہوگا۔ این المتقون، تقوی والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو پکارے گا تو وہ سید، قریشی، ہاشمی، عرب، عجم، ترک، افغان نہیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا تقوی والے آ جاؤ۔ اور ادھر ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، اس میں عرب ہے، عجم ہے، افغان ہے، پٹھان ہے، ایرانی ہے، ترکمانی ہے، وہ پنجابی ہے، سندھی، بلوچی ہے۔ وامتازوا، ایک طرف ہو جاؤ، کون؟ ایھا المجرمون، نافرمان ایک طرف، مجرم ایک طرف۔ این المتقون، تقوی والے کدھر ہے؟ ادھر آ جاؤ۔ این اہل الفضل، این اہل الصبر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان، این جیران اللہ، این الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، این الصائمون، یہ اللہ کے اعلان ہوں گے قیامت کے دن۔ تو بھائیو، دنیا اور آخرت کی عزت کا معیار اسلام، کامیابی کا معیار اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، پورے، ادھورے نہیں، پورے داخل ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے، ایک گھر، ادخلوا فی السلم، مسجد کے اندر آ جاؤ، جیسے میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے اندر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسلام کے اندر آ جاؤ، پورے کو پورے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تشبیہ دی ایک گھر کے ساتھ، فی کا لفظ اسلام کو ایک گھر کے مشابہ بنا رہا ہے، اور گھر ہمیشہ بنیادوں سے اٹھایا جاتا ہے، چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ گھر بنانے کا یہی نقشہ شروع سے چلا رہا ہے، بنیاد لوگ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر دیواریں کھڑی کرتے ہیں، چھت پہ جا کے وہ مکمل ہو کر رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام میں داخل ہو، گھر سے تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی 2 حدیثوں نے اس گھر کی وضاحت کر دی کہ یہ گھر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر یہ گھر ختم ہوتا ہے۔ ابتدا میں بنیاد ہے، انتہا میں چھت ہے۔ تو اسلام کے گھر کی ابتدا کیا ہے اور آگے جا کر اس کی انتہا کیا ہے، جہاں پر جا کر چھت پڑ جائے گی اور مکمل ہو جائے گا، اور تم اس میں پورے شامل داخل تصور کیے جاؤ گے، پھر تم اس قابل بھی ہوگو کہ اوروں کو بھی اپنے گھر میں بلا سکو۔ جب گھر کی چھت ہی نہ ڈلی ہو تو مالک مکان خود گھر میں منتقل نہیں ہوتا، اوروں کو کیسے بلائے گا کہ میرے گھر میں دعوت ہے؟ مکمل ہونے کے بعد بلایا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث بتاتی ہے کہ جو اللہ نے اسلام کا گھر بنایا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ بنیاد، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز ہے، اور روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور حج ہے۔ ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ نہ ہو تو اسلام کی نہ دیوار کھڑی ہوگی نہ چھت پڑے گی۔
یہ ہوں اور بڑی کمزور ہوں تو پھر اس پر جو چھت پڑے گی وہ گر کے ٹوٹ جائے گی، بن نہیں سکے گی۔ 5 چیزیں جب معاشرے میں موجود ہوں گی تو یہ معاشرہ اسلام کی چھت سہار سکتا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں، پہلی چیز تو ایسی ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں، کلمہ تو یقینا سارے ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ کمزور ہوں گی یا ان کا وجود مٹ جائے گا، ایک بہت بڑا طبقہ نماز چھوڑ گیا ہے، بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بہت بڑا طبقہ حج نہیں کر رہا ہے، جو 15-20 لاکھ نظر آ رہے ہیں، یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جن پہ حج فرض ہے ان کو سامنے رکھو تو بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر حج فرض ہے ان کی نسبت سے یہ بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان میں دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جن پر نماز فرض ہے اس میں نہ پڑھنے والے بے شمار ہیں۔ اب یہ معاشرہ موجود ہو اور اس پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں چھت ڈالوں گا اور میں اسلام کو نافذ کر دوں گا، تو یہ ہو نہیں سکے گا۔ اسلام صفات کا نام ہے، حکومتیں صفات نہیں پیدا کر سکتی۔ حکومت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے حدود نافذ کر دے اور شریعت کے قوانین نافذ کر دے۔ اس سے آگے حکومت کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو روشن کر لے۔ حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ حکومت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کی نظروں میں حیا کا سرما لگا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت بھر دے، اور یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کی زبان کو سچائی کی مٹھاس دے دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو تواضع سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ کسی کو سخاوت سکھا دے۔ یہ حکومت میں طاقت نہیں ہے کہ رات کے اندھیروں میں ہر گھر کے آگے پہرے دار کھڑے کر دے کہ یہاں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ بنیاد کے بغیر کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ چھت پڑ جائے، کوئی ڈنڈے سے نہیں کام ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ بھائیوں کہ بنیاد ہی ٹوٹ چکی ہے۔ 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 100 میں 100 آدمی جن پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ 10,000 اکٹھے کرو جن پہ زکوٰۃ فرض ہے تو ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا ہے۔ ہزاروں انسان جن پر حج فرض اکٹھے کرو تو ان میں 100-200 حج کرنے والے ہیں، وہ مل کر 15-20 لاکھ بن جاتے ہیں۔ جن پر فرض ہے ان میں سے بہت تھوڑے جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ بنیادی اس وقت کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو قائم کیا ہوا ہے کل نماز، چلو ہم فرض کرتا ایمان والے تو سارے ہیں، 5% لوگ نمازی ہیں، 10% لگا لیں، 10% میں 100 میں ایک بھی نہیں جس کو نماز کا پورا ترجمہ آتا ہو۔ 100 میں فرض کرو ایک آدمی جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے، لیکن 100 میں 100، لاکھ میں لاکھ، کروڑ میں کروڑ، ہزار میں ہزار، جتنے نمازی اکٹھے کر لوں ایک بھی نہیں ہے جو اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہو۔ ادھر اللہ اکبر میں کرتا ہوں اور ادھر مسجد چھوڑ کے میرا جسم، میرا دل، میرا دماغ سورب باہر چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ آسمان سے مجھے پکار کے کہتا ہے ابن آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، میرے بندے نماز میں بھی مجھے یاد نہیں کر رہے ہو، کوئی مجھ سے اچھا نظر آیا ہے؟ یہ اللہ مجھے کہتا ہے، یہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو تمہیں اسپیشل گھر سے بلایا تھا کہ آپ میری ملاقات کر، تو میرے سامنے بیٹھ کر ہی اوروں کو من بتو مشغول تو بعمر و زید، جو نا تمہیں بادشاہ وقت بلائے، وہ بڑی مشکل سے بادشاہوں تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ تمہیں بلائے، تمہیں وقت دے، پھر تو ہاں جی طارق جمیل کیا بات ہے، اور میں اس کے کمرے کی کڑیاں دیکھنا شروع کر دوں تو بتاؤ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کے اس کو نکالو باہر اس بدتمیز کو، اسے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے بیٹھنے کا بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ جو نماز پڑھی میں اور آپ، جو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ابھی بھی لاکھوں انسان ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ جو سمت کو خاص نماز ملی ہے، خاص، جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو پڑھنے کے لیے آگے ہیں نا، اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کے بعد ایک نمازی نہیں ملتا جو آخر تک اللہ سے بات کر رہا ہو۔
میں ادھر بھاگ جاتا ہوں، آپ ادھر بھاگ جاتے ہو۔ نماز پڑھانے والا اپنی دنیا میں گم ہوتا ہے، پڑھنے والے اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں نماز ہوتی ہے، حقیقت میں غفلت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں رکوع ہوتا ہے، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں سجدہ، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں التحیات، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں درود شریف اور دعا پڑھا جا رہا ہے، حقیقت میں غفلت۔ دیکھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، حقیقت میں غفلت۔ تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس اتنی کھوٹی نماز ہے کہ اس میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ملا سکے۔ عروہ بن زبیر کا پاؤں تھوڑا نکل آیا، پھر وہ پھیلتا اوپر چلا آیا، تو طبیب نے کہا یہ کاٹنا پڑے گا ورنہ سارے جسم کو لے گئے۔ کہا تو کاٹ دو۔ کہا تو ہم آپ کو نشہ پلائیں گے تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، اس کے بعد ہم کاٹیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہوتا۔ جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر چلا جاتا ہے، اور جب تک شراب اندر رہتی ایمان باہر رہتا ہے۔ کہا میں نماز پڑھتا ہوں، تم پاؤں کاٹ دینا میرا۔ تو انہوں نے ایسے بیٹھ کر پاؤں یوں کر دیا اور اللہ اکبر۔ اب یہ جو پاؤں کاٹا جا رہا سن تو ہوتا نہیں تھا کہ پتہ نہ چلے پاؤں کاٹنا ہے۔ پھر پاؤں کاٹنے کے بعد یہ ہوتا تھا خون نکلتا تھا، تو اس پر کھولتا ہوا تیل ڈال کر نا اس کو زخم کو فوراً جلا دیتے تھے۔ تو کاٹنے کا درد الگ اور اوپر تیل کھولتا ڈالنے کا وہ درد الگ۔ یہ سب کچھ اس شخص کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے۔ کہ اللہ اکبر، اور یوں بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پاؤں کاٹا ہے، پھر تیل لگایا ہے کھولتا ہوا، پھر پٹی باندھی ہے۔ اس بندے نے یوں بھی نہیں کیا نماز کا، یوں بھی نہیں کیا۔ جب سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا؟ کہنے لگے کاٹ لیا۔ کہ اللہ کی قسم مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ پھر فرمانے لگے، انہوں نے کہا یہ ہے پاؤں۔ کہنے لگے یا اللہ تو گواہ ہے، میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ وہ اقبال نے کہا تھا مسجد مرفیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ نمازی تو تھے، یہ نمازی نہ رہے۔ ایسی نماز پڑھنے والے جو وہ کہیں اللہ اکبر تو پھر کائنات ان کے لیے صفر ہو جائے۔ یہ آدمی دیکھو نا، یہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ یہاں گویا پوری دنیا کو اٹھا کر پیچھے پھینکتا ہے، یا اللہ میں نے سب کو پیچھے پھینکا اور میں تیرے آگے آ گیا۔ اس لیے یہاں یہ بھی پڑھنا مسنون ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرے مولا میں سب سے کٹ کے تجھ سے جڑنے آ گیا۔ تو جو پڑھنے والے ہیں یہ غم بھی میں نے زندگی میں ایک آدمی کو روتے دیکھا ہے نماز کے لیے۔ 35 سال 36 سال تبلیغ میں ہو گئے، ایک آدمی کو نماز کے لیے روتے دیکھا ہے۔ وہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، کوئی صوفیاء میں سے نہیں تھا، جرنیل تھا، جنرل امیر حمزہ رحمت اللہ علیہ۔ 15 سال ہم اکٹھے چلے، ہر مہینے 15 دن، ہر مہینے 15 دن۔ سن 2000 میں ان کا انتقال ہوا۔ بس وہ ایک آدمی تھا جو میں نے اسے کئی دفعہ روتے دیکھا۔ کیوں رو رہے ہو جنرل صاحب؟ کہ مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی۔ اور میں نے زندگی میں ان 14-15 سال میں ان کی گرمی سردی میں تہجد کو قضا ہوتے نہیں دیکھا، اور لکڑی کی طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں۔ اس کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھی جاندی کی کرا، اور یہ کہہ کر رونے لگ جاتے۔ میں نے تو کسی کو نہیں اس طرح روتے دیکھا۔ مدرسے کی کتنے طلبہ سے واسطہ رہتا ہے، تبلیغ والوں سے واسطہ رہتا ہے، علماء سے، صوفیاء سے واسطہ رہتا ہے، کسی کو یہ بے قرار ہوتے نہیں دیکھا کہ ہائے میری نماز اچھی نہیں ہے۔ اپنی نماز پہ مطمئن، تہجد پہ مطمئن، نفلوں پہ مطمئن، بے قرار کوئی نہیں کہ یا اللہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے یاد ہی نہیں آتا، یا اللہ میں کیا کروں۔ اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے 5، کبھی پڑھتا ہے 3، کبھی پڑھتا ہے 2، کبھی پڑھتا ہے 1۔ کس طرح وہ آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، یہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، یہ معذب ہے۔ دوسرا نمازی وہ ہے جو پڑھتا تو پابندی سے ہے لیکن بالکل جانور کی طرح ہے،
جسے کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، بس اللہ اکبر اور ٹیپ چلاتا ہے، اور جب ٹیپ سلام پہ ختم ہوتی ہے تو جوتا جھاڑ کے وہ دکان تو گھر کو بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہ نمازی معاقب ہے، معاقب۔ معاقب سے مراد یہ ہے کہ اس کو نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، کسی اور جرم میں جہنم میں چلا گیا وہ الگ چیز ہے، لیکن نماز کی وجہ سے جہنم میں بھی نہیں جائے گا، اور نماز کی وجہ سے کوئی جنت کا درجہ بھی نہیں پا سکے گا۔ الٹا اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی کہ بے وقوف، تمہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بھی نہ آیا۔ تیسرا نمازی وہ ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، پر کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی دکان یاد آئی، کبھی اللہ یاد آیا اور کبھی نفس کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا۔ یہ کوشش کرتا رہا، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی ادھیڑ کبھی بن، کبھی گرانا کبھی اٹھانا، یہ معاف کر دیا جائے گا، معفو عنہ۔ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، پاس کر دو، ٹھیک ہے، کچھ نہ کہو، کوشش کرتا رہا۔ چوتھا درجہ ہے نماز کا، جو وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو بس پھر نماز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نمازی اللہ کے دربار میں۔ یہ وہ نمازی ہے جس کی نماز اس کو اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ ہے، جو کہتے ہیں نماز اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ یہ میری آپ والی نماز نہیں، یہ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بڑی ٹکریں ماری، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا، بڑے نفل پڑے، بڑی صلاۃ حاجت پڑی، ہمارا تو کچھ بھی نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ چابی میں چابی غلط استعمال ہو رہی، چابی بنائی تو ہے پر پوری نہیں ہے، خراب ہے۔ کہو اللہ اکبر اور اس کے بعد کٹ جاؤ سب سے، پھر گلا کرو کہ یا اللہ میری تو سن رہی کوئی نہیں۔ جو یہاں تک پہنچے گا اس پر تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے دروازے کھولیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت میں اجر پانے والا نمازی ہے۔ پانچواں درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، اپنی نماز سے لذت اٹھاتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے قرار دیا یہ مقربین، خاص وی آئی پی لوگوں کی نماز۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جائے۔ جو میں نے زندگی میں 2 آدمی دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، اتنی زندگی گزری تبلیغ میں صرف 2 آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کون سی؟ یہ 5ویں میں تو سارے تبلیغ والے نمازی۔ 2 آدمی جن کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ایک مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے، ایک مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی چلے۔ اوہو، مرض الموت میں تھے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ، میں یہاں سے پہنچا ہوں ان کے زیارت کے لیے۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے پڑے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا جیسے مرنے والے کا سانس اکھڑتا ہے۔ تو میرے بھائی نے دیکھتے ہی کہا بس 1 ہفتے سے زیادہ نہیں۔ وہ ایسا ہی ہوا، 8ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اذان ہو گئی عصر کی، تو ان کے نواسے نے کان میں آ کر کہا زور سے الصلاۃ۔ یہ سننا تھا، ایسے اٹھ کے بیٹھے جیسے کوئی جوان بیٹھتا ہے۔ تو میرا بھائی تو ڈاکٹر ہے نا، تو کہا یہ کیا ہوا؟ وہ اس کو میڈیکلی نہیں سمجھ سکا، یہ کیا ہو گیا، یہ مردہ کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا؟ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، ایسے اٹھے، کرسی پر بیٹھے، پاؤں سے معذور، حمام میں گئے، وضو فرمایا، واپس آئے ہیں، مسجد میں ہم ساتھ ساتھ چلے ہیں، پہلی صف میں انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند جوان آدمی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ان کو لے کر ہم واپس آئے ہیں اور اگر چارپائی پر بیٹھ کر لٹاتے ہوئے پھر ویسے ہی غشی میں چلے گئے جیسے مرض الموت۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تھوڑی سی سستی ہو نا، تھوڑی سی سستی ہو تو سنتیں بھی چھوڑ رہے ہیں، نفل بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ میرا بھائی کہنے لگا
میڈیکلی یہ ناممکن ہے، جو اس آدمی نے کیا ہے یہ طب کی دنیا میں ناممکن ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کے کوئی اندر کی اور طاقت ہے جس سے یہ ہوا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ تو میں جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو یہ رونا ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں، میں جو پڑھتا ہوں آپ جو پڑھتے ہیں اس پہ رونا رو رہا ہوں کہ ایسی کمزور ہے کہ ایک سجدہ بھی زندگی میں ایسا یاد نہیں جو صرف اللہ کے دھیان توجہ محبت میں ڈوب کے کیا ہو، ایک سجدہ۔ تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بنیاد تھی، کیونکہ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہے، کسی پر فرض ہے کسی پر نہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، کسی پر ہے کسی پر نہیں، پر نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مرد و عورت پہ فرض ہے۔ کسی لمحے نماز معاف نہیں، سوائے بے ہوش ہو جائے، اس کی آنکھیں جھپک رہی ہوں تو بھی حکم ہے پڑھو نماز۔ کیسے؟ آنکھوں کے اشارے سے پڑھو۔ تستر کے قلعے پر 1 سال تک لڑائی ہوتی رہی، 1 سال مسلسل، جو ہرمزان جو حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوا تھا، 1 سال ہزاروں اس میں نوجوان شہید ہوئے، اور ایک رات موقع ملا پورے 1 سال کے بعد تو کمندیں ڈال کے چڑھے ہیں تو نماز کا وقت داخل ہو۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے کمندوں پہ لٹ کے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، اندر میں اتر گئی تھی اس کی حلاوت اور اس کے مٹھاس۔ ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سفر سے واپس آئے تو رات کو بیوی کے پاس آئے ہیں، اب خلوت ہے، میاں بیوی ہیں، کوئی بوڑھے نہیں ہیں، وہ بیمار نہیں ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق ہے، کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں، 2 نفل کو پڑھ لو۔ اللہ اکبر، 2 نفل جو شروع ہوئے، فجر کی اذان ہو گئی، 2 نفل نہیں ختم ہوئے۔ اذان پہ جا کر اس بندے نے سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے غصے میں آ گئی، کہا ابو ریحانہ مجھے اتنا تھکایا تم نے، ساری رات اکھیوں میں کاٹ دی میں نے، میرا کوئی حق نہیں تھا، اللہ نے میرا حق بنایا تھا، لیکن اللہ کی قسم میں بھول گیا، قسم کا کہ میں بھول گیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کہہ رہے ہو؟ خلوت میں ایک کمرے میں کیسے بھول گئے ہو؟ ادھر تو چلے میں نہیں بھولتی ہیں، جماعت میں نکلے ہوئے اب تو ٹیلی فون ساتھ ہوتے ہیں، ہیلو کیا حال ہے، کیا پکایا ہے، کیا کھا رہی ہو، آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں، تو چلے میں یہ نہیں بھولتی ہیں، اور وہ اندر کمرے میں کہہ رہے مجھے یاد نہیں رہا۔ فرمانے لگے، وہ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جب میں نے نماز کی نیت باندھی اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے سامنے اس طرح جنت اور جہنم آئی ہیں کہ مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا۔ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ نماز پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے کہ یا اللہ نہیں پڑھی جاتی جیسے تو چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ یہ بنیاد بتا رہا ہوں، تو بنیاد ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس معاشرے پر کوئی یہ کہے کہ ہمیں حکومت دو، ہم اسلام قائم کر دیں گے، یہ بڑی بچوں والی بات ہے، بڑی بچوں والی بات ہے، بڑی نادانی والی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کوئی یوں کہے مجھے 5 سال کا بچہ دو، ابھی سے بالغ بنا کے دکھا دیتا ہوں، یہ بڑی احمقانہ بات ہے۔ 10 برس اور انتظار کرو گے پھر جا کے یہ بالغ والے نظام میں داخل ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ کوئی چھو منتر نہیں ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ تربیت کے مراحل سے جب تک فرد نہیں گزرتے، افراد نہیں گزرتے، چھو منتر سے، طاقت سے، حکومت کے جبر سے دین نہیں آ سکتا۔ اندر کی شمع روشن کرنی ہے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ حکمرانوں کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ وہ دل کے دیپ جلا دیں، نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جو محنت کرے گا اللہ اس کو یہ ایمان کی روشنی عطا فرمائے گا۔ یہ بنیاد ہے، اس بنیاد اگر یہ بنیاد قائم ہو گئی، ایمان محکم ہو گیا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی،
یقین اندر میں اترے، لا الہ الا اللہ بول کر ساری کائنات نظروں میں صفر ہو جائے، اور اس کا ہونا نہ ہونا وہ نظروں میں صفر ہو جائے، کہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، نہ ہونا بھی اوپر سے نظر آئے، عزت بھی اوپر سے اور ذلت کے فیصلے بھی آسمانوں سے، بلندیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر اور پستیوں کے فیصلے بھی آسمانوں پر، فتح اور شکست کے فیصلے بھی آسمانوں پر، رزق اور غنا کے اور فقر کے فیصلے بھی آسمانوں پر، بیماری اور شفا کے فیصلے بھی آسمانوں پر۔ لا 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 لا، یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز کو کاٹتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ ہے، اور جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو کچھ بنایا وہ اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی کسی چیز کا وجود ذاتی نہیں ہے، اللہ نے بنایا، اللہ نے صورت دی، اللہ نے تاثیر رکھی، جب چاہے گا تاثیر بدلے، جب چاہے گا شکل بدلے، متحرک کو بے جان کرے، بے جان کو وہ جاندار کرے، جاندار کی تاثیر بدل دے، آگ کو ٹھنڈا کر دے، پانی کو کھڑا کر دے، سانپ کو لاٹھی بنا دے، لاٹھی کو سانپ بنا دے، اندھیروں میں روشنی کے چراغ، بغیر چاند اور سورج کے روشنیاں پھیلا دے، من و سلوہ اتار دے، چھری کو کند کر دے، آگ کو گلزار کر دے، سمندر کی بپھری موجوں کو کھڑا کر کے راستے بنا کے دے دے، یہ سب میرے اللہ کی تقدیر ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شکل کے، جو ارادہ کرے وہ کرتا چلا جائے۔ آدم کو مٹی سے بنا دیا، حوا کو پسلی سے نکال دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مرد نے، حضرت مریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں، ایک پھونک کے ساتھ، کہاں نکاح، کہاں میاں بیوی کا ملنا، اور پھر نطفے کا ٹھہرنا، اور پھر حمل کے مراحل میں سے گزرنا، اور 9 ماہ کے بعد بچے کا پیدا ہونا، اور کہاں ایک معصوم بندی اپنے ایک کونے میں ہے، اور فرشتہ آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹتی ہے، کہتا ڈرو نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے۔ کہتی تیرا دماغ خراب ہے، انا یکون لی غلام، انا یکون لی غلام، ظاہری اس کا لفظی ترجمہ تو یہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی اصل و مراد یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تیرا دماغ ٹھیک ہے، تو پاگل تو نہیں ہے؟ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی ہے، ولم اکو بغیہ، میں ناپاک عورت نہیں ہوں، میں بازاری عورت نہیں ہوں۔ نکاح یا زنا، یہ دو راستے ہیں اولاد کے، نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، نکاح میرا ہوا نہیں، زنا مجھ سے ہو نہیں سکتا، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، کہ ہو جائے گا، قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ولنجعلہ آیۃ للناس، وہ ایک نشانی بنے گا، ورحمۃ منا، اور میری رحمت بنے گا، وکان امرا مقضیا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جبریل آگے بڑھے تو گھبرا کے پیچھے ہٹی، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، قریب آئے اور یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا ہے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، بازو، سیدھے بازو کے آستین کو پکڑا، یہاں پھونک ماری آستین میں۔ یہ پھونک اور حمل آپس میں کیا جوڑ ہے؟ ادھر پھونک پڑی، فنفخنا فیہ من روحنا، اور ادھر فحملتہ، ادھر حمل ہوا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، ایک طرف ہوئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، درد نے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جا لگایا، کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، ساتھ ہی بچہ پیدا ہوا، اور وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی، اس سے پہلے ہی مر جاتی، لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ تو فرشتہ پھر آ گیا، فناداہا من تحتہا، اب سامنے نہیں آیا، اب پردے میں آیا، اوٹ میں آیا، کلا تحزنی، نہ غم کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ نکال دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، یہ کھجور کا تنا ہے، خشک ہے، اوپر ایک پتہ نہیں ہے، اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، ابھی تیرے اوپر کھجور کی اللہ تعالیٰ ٹپ ٹپ بارش کرے گا۔ انہیں ہلایا تو اوپر سے تازہ کھجوریں گری، کہا مریم، جس رب نے تنے کو بن شاخوں کے پھلدار کر کے تجھے پھل کھلایا،
اسی نے تجھے بن مرد کے بن بیاہ ہے تجھے بیٹا عطا فرمایا، نہ غم کر، اٹھا بچے کو، جا شہر کی طرف، اور لوگ کہیں گے یہ کیا کیا ہے، تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نے آج بات نہیں کرنی۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، کائنات نے یہ دن دیکھا ہے، زمین آسمان پر لیل و نہار کی گردش میں سے یہ واقعہ ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، بچہ گود میں، آئیں شہر میں، مچا شور، او یا مریم لقد جیتی شیئا فریا، ارے مریم منہ کالا کرنا تھا تو ادھر کیوں آئی تھی، اور کہیں چھپ جاتی، کہیں اور چلی جاتی، یہاں کیا کرنے آ گئی ہو؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ تو نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، ہونٹوں پہ انگلی رکھی، پھر یوں اشارہ کیا، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو، بول نہیں سکتی، بچے سے بات کرو۔ وہ اور بپھر گئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بہانے بناتی ہے، کوئی عقل کی بات تو کرتی، بچہ بھی کبھی بولتا ہے، بچے کو بولنے کے لیے 2 برس چاہیے، میرا رب ایک پل میں بلوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ابھی یہ شور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سارے مجمع پر بھاری ہو گئی اور چھا گئی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر غالب آ گئی، لاؤڈ سپیکر کے بغیر سارے شہر میں گونج اٹھی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میرے اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میرے اللہ نے مجھے ماں کی خدمت کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، میرے اللہ نے مجھ پر سلامتی کو اتارا، زندگی میں بھی موت میں بھی، موت کے بعد۔ یہ عیسیٰ ہے مریم کا بیٹا، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کما شاء کان، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، علی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہتا ہے کرتا ہے، فی الوجہ الذی شاء، جس طرز پہ چاہتا ہے کرتا ہے، من غیر زیادت ولا نقصان، نہ کوئی کم کروا سکے نہ زیادہ، ولا تقدم ولا تأخر، نہ کوئی بڑھا سکے نہ گھٹا سکے، نہ آگے کرے نہ پیچھے کرے۔ یہ کلمے والا یقین اور یہ حضوری دل والی نماز، یہ اصل بنیاد ہے، یہ بنیاد نہ ہو کوئی حکومت دین نہیں لا سکتا۔ یہ آج کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1 صدی ہو یا 14ویں صدی ہو یا 14,000ویں صدی ہو، اگر معاشرے میں ایمان کی بنیاد اور عبادت کی بنیاد مستحکم نہ ہوگی تو کوئی بھی انہیں دین پہ نہیں چلا سکتا۔ ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا، یہ بھینس نہیں ہے انسان کے اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ، یہ گدھا نہیں ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ، یہ گھوڑا نہیں ہے کہ لگام دے کے چلاؤ، یہ انسان ہے، یہ عقل سے چلتا ہے، یہ لاٹھی سے نہیں چلتا، یہ سمجھ کے چلتا ہے، یہ اندھا دھند نہیں چلتا ہے۔ حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے ہدایت کا نور بکھیرنا، حکومتوں کا کام نظام چلانا ہے، ہدایت کا نور خود لینا پڑے گا، خود لینا پڑے گا، خود لینا پڑے گا۔ کہ حکومت نے فحاشی پھیلا دی، مگر نہیں، فحاشی بے نمازیوں نے پھیلائی ہے۔ میرے نبی کا میرے اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ معاشرہ بے نماز ہو تو فحاشی پھیل کے رہے گی، معاشرہ نمازی ہو، معاشرہ نمازی ہو اور اوپر فرعون بیٹھے ہوں، اس معاشرے کو بے حیا نہیں بنا سکتے۔ بے حیائی اور فحاشی کا تعلق بھائیو نماز کے ساتھ ہے۔ اگر یہ معاشرہ نمازی ہوتا تو دنیا کا کوئی دجال ان کی بیٹیوں کو ننگا نہیں نچا سکتا تھا، اور ان کی بیٹیوں کو گھنگرو نہیں پہنا سکتا تھا، اور ان کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار نہیں پکڑا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے ارادے سے گٹار پکڑا ہے، لڑکیوں نے بیٹیوں نے اپنے ارادے سے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہیں، اپنے ارادے سے اپنے جسم کو ننگا کیا ہے۔ اگر نماز ہو، دیکھو نا
ہائے ہائے، پانی کا کام بپھرنا ہی ہے، موجوں کا کام سر ٹکرانا ہی ہے۔ تم بند مضبوط باندھو، اگر بند مضبوط ہوں گے تو موجیں سر ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی۔ اگر تم نے ریت کی دیواریں کھڑی کر دیں پھر تو ایک ہوا کا جھونکا اسے اڑا لے جائے گا، اور پانی کا ہلکا سا بہاؤ اسے تباہ و برباد کر کے ختم کر دے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، ہم تنکے نہیں ہیں، پہاڑ ہیں، جو ہوا ٹکرائے گی سر پھوڑ کے واپس جائے گی، ہمیں نہ ہلا سکے گی۔ یہ سارے ٹیلی ویژن بند کر دو، اور معاشرہ بے نمازی ہو تو یہ بے حیائی کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے، یہ فحاشی کا کوئی اور راستہ نکال لیں گے، اور معاشرہ نمازی ہو تو اپنے آپ آنکھوں میں حیا آتا چلا جائے گا۔ اب چوک میں ننگے ناچ شروع کر دو، کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ نماز کمزور چیز نہیں ہے، یہ بنیاد ہے بھائیو۔ اس بنیاد پر جا کر جو چھت پڑتی ہے، جہاں جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ بنیادوں کو گھر تو نہیں کہتے، کوئی مجھے کہہ جائے آپ کو گھر دکھانا ہے اور آگے جا کے بنیادوں پہ کھڑا کر دے تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی پاگل آدمی کہاں لے آئے، گھر کی طرح کا جی یہ تو بنیادیں ہیں، ابھی گھر تو بنا ہی نہیں ہے۔ گھر بننے کے بعد آدمی کہتا ہے جی میرے گھر میں تشریف لائیں، کھانا پکایا ہے، آ جاتا ہوں بھائی۔ اسلام کی چھت پر جا کر اسلام کا گھر مکمل ہوگا۔ اس کی چھت کیا ہے؟ وہ دوسری حدیث بتاتی ہے کہ اسلام کی چھت ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یہ آ کر چھت پڑ گئی، اب اسلام مکمل ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا تھا اسلام کے اندر آؤ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اسلام کو گھر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ گھر ابتدا سے شروع ہوتا ہے بنیاد، اور انتہا جا کر ہوتی ہے چھت۔ تو دو حدیثوں نے اس تشبیہ کو واضح کیا کہ جو اللہ نے کہا اسلام کے گھر کے اندر آؤ، تو اس گھر کی ابتدا ہے کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور اس بنیاد پر دیوار کھڑی ہو کر جو چھت پڑے گی وہ دوسری حدیث بتا رہی ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تمہیں خوبصورت اخلاق دینے کے لیے اور تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ یا آپ نے کہا میں لا الہ الا اللہ لے کر آیا ہوں، اور یا آپ نے کہا میں اچھے اخلاق لے کر آیا ہوں، یا یوں آتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یا پھر آپ نے کہا میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھے اخلاق چھت ہے، اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ چھت کوئی نہیں ہے، ابھی بڑے مدرسے ہیں، بڑی خانقاہیں ہیں، اور اللہ کا فضل ہے بڑی نقل و حرکت ہے تبلیغ کی، لیکن ابھی چھت تک کو نہیں پہنچ پا رہے، ابھی چھت نہیں بن رہی۔ چھت بنے گی تو پھر کسی کو بلا سکیں گے، چھت بنے گی تو خود بھی پناہ لے سکیں گے، چھت بنے گی تو اس کے سائے تلے رہ سکیں گے۔ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے سلیمان بن یسار سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے۔ اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے۔ کوئی ایک صفت بھی اس میں سے کسی کو نصیب ہو گئی تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ ایسی طاقتور چیز ہے اچھے اخلاق۔ تو میرے نبی نے فرمایا تیرے اندر اللہ نے ساری جمع کر دی ہے، تیرا گھر پورا ہے، تینوں تھوڑ کوئی نہیں، 360 ساری ہیں تیرے کول ہیں۔ یہ ایک آدمی جس کو اللہ کا تیرے اندر اللہ نے ساری پوری کر، یہ 360 کو پھر آپ نے 3 میں بند کر دیا، تین چیزوں میں، تو اس کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، میں تمہیں دنیا اور آخرت والوں کے سب سے اعلیٰ اخلاق بتاؤں، دنیا اور آخرت والوں کے سب سے اعلیٰ اخلاق بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کوئی شخص ایمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا،
ایک مضمون کو دو تین طرح سے آپ نے بتایا، تو میں پہلے وہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا تمہیں دنیا اور آخرت کے سب سے عالی اخلاق بتاؤں، پھر آپ نے کہا ایمان کی چوٹیوں تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں۔ کوئی شخص ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ نہ کر لے۔ تمہیں سب سے عالی دنیا اور آخرت کے اخلاق بتاؤں، تمہیں ایمان کی سب سے اعلیٰ چوٹی بتاؤں۔ تم لوگ اللہ کے دربار میں بڑے رتبے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کئی عنوان ہیں، آگے بات ایک ہے، یہ کئی عنوان ہیں۔ تیسرا عنوان، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ اللہ کے دربار میں کرسی لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے دربار میں بڑا مرتبہ لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ تمہیں ایمان کی چوٹی بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ تمہیں آخرت کے عالی اخلاق بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا بتاؤں؟ پھر ایک اور چوتھی چیز سن لو، کہا میں جنت الفردوس کا گارنٹر ہوں تمہارا، تم یہ کام کرو، میں جنت الفردوس، جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی۔ یہ ساری سننی باتیں، ایمان کی اعلیٰ چوٹی بتاؤں، آخر دنیا کے سب سے عالی اخلاق بتاؤں، اللہ کے دربار میں اونچی کرسی بتاؤں، جنت الفردوس کی ضمانت بتاؤں۔ یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں، نہ کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ چار چیزوں کو آگے بند فرما، جی بتائیں اعلیٰ ایمان کیا ہوتا ہے، جی بتائیں عالی اخلاق کیا ہوتے ہیں، جی بتائیں جنت کی گارنٹی کیا ہے، جی بتائیں کس طرح اللہ کے دربار میں اونچا مقام لیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے ساری باتوں کا ایک جواب دیا، تصل من قطعت وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارا فون سن کے بند کر دے نا اس کو جا کے سلام کرو، جو تمہیں دیکھ کے منہ پھیر کے گزر جائے اس سے آگے بڑھ کے ہاتھ میں لاؤ۔ اتنا جگر چاہیے اس کے لیے، ہمالیہ جیسا جگر چاہیے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ ساری رات تمہارا نفس تہجد پڑھ لے گا، تھوڑا سا تکلیف کرے گا، لیکن تم اس کو کھڑا کر لو گے تہجد پر۔ لیکن اگر اسے کہو کہ اس سے سلام کرو جس نے تمہیں کل گالی دی تھی، تو کہے گا ایک رات ہور جگالا سلام میں کوئی نہیں کرنا، سمجھو، کہے گا دا رات میں جاگ سکنا، سلام نہیں کر سکتا۔ تصل من قطعت، توڑنے والے سے جوڑو۔ چھت بتا رہا ہوں، چھت، ابھی تک چھت نہیں پڑی، ابھی تک چھت نہیں پڑی، ابھی تک چھت کوئی نہیں ہے۔ افراد ضرور ہیں، افراد ضرور ہیں، معاشرہ کوئی نہیں ہے، معاشرہ کوئی نہیں ہے۔ معاشرہ چھوڑو، چلو کچھ سینکڑوں ہی نظر آ جاتے، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تصل من قطعت، توڑنے والے سے جوڑو، تعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو، جا کے پہنچاؤ۔ اس نے تمہارا حق مار لیا، تم اس کا حق اسے گھر جا کے پہنچاؤ۔ تعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دو، جو زیادتی کرے معاف کر دو۔ تین کام، سورے اخلاق کا خلاصہ، توڑنے والے سے جوڑو، محروم کرنے والے کو عطا کرو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، گالی دینے والے کو دعا دو، غیبت کرنے والے کی تعریف کرو، برائی چاہنے والے کی اچھائی چاہو، کھوٹا معاملہ کرنے والے کے ساتھ کھرا معاملہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت جنت الفردوس، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ایمان کی اعلیٰ چوٹی پہنچ گئے ہو۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے اللہ کے دربار میں مخصوص جگہ بنا چکے ہو۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے دنیا اور آخرت کے سارے اخلاق کے تم مالک بن چکے ہو۔ یہ چھت جب تک کوئی نہیں ڈالے گا، نہ وہ خود اسلام کی چھاؤں سے نفع اٹھا سکے گا، نہ اوروں کو اس چھاؤں میں بلا سکے گا۔ سارا عالم رکا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی، ایک چھت کے نیچے برس ہا برس گزارنے والے، ایک چار پائی پر باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے، ایک آنگن میں
دہائیاں کھیلنے والے ایک دوسرے کو شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہیں. پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ بد اخلاقی. کوئی قتل کی لڑائیاں نہیں ہیں. اس نے مجھے یہ کہا، اس کی بیوی نے میری بیوی کو یہ کہا، اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرا دکان میں حق مار لیا، اس نے میرا جائیداد میں پورا حصہ نہیں دیا. یہ لڑائیاں ہیں. اس نے میرے ساتھ سودے میں ہیرا پھیری کر لی ہے، میرا اس سے بائیکاٹ ہے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. یہ لڑائیاں ہیں بھائیو. اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمالیہ جتنا جگر چاہیے اچھا اخلاق بنانے کے لیے، یہ بڑی مشکل چڑھائی ہے، یہ ہر وقت کی پسائی ہے. اور یہ ایسا طاقتور عمل کہ ایک خصلت 360 میں مجھے ملے تو میرے اوپر جنت واجب، اور اخلاق کا ادنا درجہ مجھے مل جائے تو میں ایمان کے عالی درجے پر چلا جاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سن رہے ہو؟ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو آپ کہتے عالم، مجاہد، شہید، نمازی، ذکر کرنے والا. عبادت کو بتاتے، بندگی کو نہیں بتایا. عبادت کو نہیں بتایا، اخلاق کو بتایا. اور اخلاق کا ادنا درجہ سوال ہے اعلیٰ درجہ، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جواب آیا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. وہ مسلمان سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے. کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے پست درجہ ہے. میں ابرار کی غیبت نہ کروں، میں اسلم اکرم خالد کی برائی نہ چاہوں، میں پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کروں، میرا ہاتھ اس کی عزت کی طرف یا اس کے گریبان کی طرف نہ اٹھے. یہ تو ادنا درجہ ہے، یہ تو پست درجہ ہے. آخری درجہ یہ ہے تکلیف نہ پہنچاؤں. جب میں اس آخری درجے پر پہنچتا ہوں تو میرا نبی مجھے کہتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. تو جب میں اعلیٰ درجے پر پہنچوں گا پھر کیا ہوگا؟ کسی کو تکلیف نہ دینا یہ اخلاق کی بلندی نہیں ہے، یہ اخلاق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی برائی نہ کرنا، کسی پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے. پر ہے حاصل ہی کھڑی. زندگی میں 2 آدمی دیکھے جو غیبت نہیں کرتے تھے. 2 آدمی. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہیں نہیں، ہوں گے اللہ کے فضل سے. میں جن کو جانتا ہوں، میری ساری زندگی اب علماء میں، طلباء میں، عوام میں، خواص میں، نیک میں، اچھوں میں، بروں میں گزر رہی ہے. میں نے زندگی میں اپنے تجربے میں 2 آدمی دیکھے جو غیبت نہیں کرتے تھے، دونوں ہی چلے گئے. اور کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا صرف گریبان پھاڑنا نہیں ہوتا، ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، زبان سے اس کی برائی کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے یہ اس کی عزت کو تار پار کرنا ہے. میرے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا، اے بیت اللہ تو بڑا مقدس ہے، تو بڑا عزت والا ہے، تو بڑا پاکیزہ ہے، پر سن تجھ سے زیادہ مسلمان کی عزت ہے، تجھ سے زیادہ. اے بیت اللہ، اے بیت اللہ. سارے لوگ کھڑے ہیں، آپ حرم میں اونچی آواز سے ما اطیبک، ما اطیب ریحک، ما کرمکی. اے بیت اللہ تو بڑا معزز، تو بڑا محترم، تو بڑا پاکیزہ، پر ایک مسلمان تجھ سے زیادہ محترم ہے. اس حدیث پر میں کہا کرتا ہوں بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا یہ بڑا گناہ ہے. بیت اللہ کو زیر و زبر کر دینا یہ چھوٹا جرم ہے. کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا یہ بڑا جرم ہے. ہائے بھائیو، چھت نہیں ہے، چھت کوئی نہیں ہے. بارش آتی ہے بھیگ جاتے ہیں، گرمی آتی ہے جھلس جاتے ہیں، سردی آتی ہے ٹھٹھر جاتے ہیں. اور گلا اللہ کا کرتے ہیں مسلمانوں نال کی کیتی جاندا ہے، مسلمانوں نال کی کیتی جاندا ہے. کبھی میں اپنا گریبان بھی تو کھولتا ہوں تو اوروں کے کھولتا ہوں. حکومت یہ کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، پولیس یہ کر رہی ہے، اور بیوروکریسی یہ کر رہی ہے، اور پٹواری یہ کر رہا ہے، اور واپڈا والے یہ کر رہے ہیں، اور بجلی والے یہ کر رہے ہیں،
اور تھانے یہ کر رہا ہے اور میرا پڑوسی یہ کر رہا ہے. کبھی اپنا بھی تو گریباں کھولا ہوتا، کبھی اپنے اندر کے اندھیروں کو بھی جھانکا ہوتا. اوروں کی خبر لیتے لیتے مر گئے تو برباد ہو گئے. کچھ اپنے بھی تو خبر لو، کبھی اندر کے بٹن بھی تو کھولو. صرف کرتے کے بٹن کھول کے کرتا بدل لیتے ہو، کبھی سینے کو بھی چاک کرو اور اس کے اندر میں چھپے ہوئے اندھیروں کو دیکھو، ان غلاظتوں کو، ان گندگیوں کو جو میں نے آپ نے پال 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 کے اندر گٹر اگل رہے ہیں، غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کبھی ان کو بھی تو صاف کیا ہوتا. اوروں کے عیب دیکھنا، اوروں کی پر نکتہ چینی، اوروں کی برائی، اوروں کی غیبت، اوروں پر تنقید، اوروں کو، داڑھی والوں کو دیکھ لیا ہے، مولویوں کو دیکھ لیا ہے، تبلیغیوں کو دیکھ لیا ہے، حاجیوں کو میں بڑا جانتا ہوں، نمازیوں کا مجھے بڑا پتہ ہے. اللہ کا واسطہ ہے کبھی اپنا پتہ بھی لے لو، کبھی اپنا پتہ بھی لے لو. دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. ہمارے استاد صاحب یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، جن سے میں نے قرآن پڑھا اکثر، اور اسی بات پر پڑھا کرتے تھے کہ بیٹو کبھی اوروں کے عیب نہ دیکھنا، اپنے ہی دیکھنا. اوروں کو نہ دیکھنا، اپنے دیکھنا. تمہارے اپنے بے شمار ہوں گے جب دیکھنا شروع کرو گے. حسن اخلاق نہیں ہے، چھت میں نے نہیں ڈالی، گلا اللہ سے کرتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے اللہ نے کہا تو تم کمرے کے اندر آؤ تو میں تمہیں گرمی سے بھی بچاؤں گا، سردی سے بھی بچاؤں گا، ہواؤں سے بھی بچاؤں گا، بارش سے بھی بچاؤں گا. میں نے کہا نہیں، مجھے چھت کے بغیر بچا. یہ میرے اللہ کا قانون نہیں ہے، کر دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اس کا قانون ہے، وہ یہ نہیں کرے گا. تو نمازی کی نماز چھوٹ جائے نا، اسے افسوس ہوتا جی آج میں سوتا رہ گیا، میری آنکھ نہیں کھلی، میری فجر کی نماز رہ گئی ہے. لیکن کبھی غیبت کرنے والوں کو یہ دکھ نہیں ہوتا کہ میں غیبت کرتا ہوں، میں گالیاں دیتا ہوں، میں اوروں کی برائیاں دیکھتا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ دکھ درد اس کو اٹھتا ہی نہیں ہے تو وہ دور کیسے کرے. اخلاق کے پست درجے پر میں اعلیٰ درجے کا مسلمان بن رہا ہوں. جو کسی کو تکلیف نہ دے وہ سب سے بڑا مسلمان ہے. اور جو یہ تین کام کر لے، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو. سلام کرنے والے کو سلام کر دیا، نہیں میں تمہیں دیکھ کے نفرت سے منہ پھیر جائے، اس کو آگے جا کر کہو السلام علیکم.